اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار منیب فاروق صاحب۔ سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ کے پی کے اسمبلی سر آج دیکھنے میں آ رہا ہے اپوزیشن بائیکاٹ کر گئی ہے، وہ کہہ رہی ہے غیر آئینی ہے، لیکن پی ٹی آئی اراکین کہہ رہے ہیں آئینی ہے۔ آپ بتائیے یہ کیا ہے؟ دیکھیے، یہ سیشن جب بلایا گیا، اب جو عذر نکالا ہے گورنر خیبر پختونخوا نے، اس کی کوئی قانونی حیثیت یا اہمیت نہیں ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے، خیبر پختونخوا اسمبلی اپنا قائد ایوان چن سکتی ہے اور ان کے پاس عددی اکثریت بھی موجود تھی، لہذا انہوں نے آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا انتخاب کر لیا ہے۔ اب دیگر معاملات بعد کے ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا نے جو کل رات کو ایک ٹویٹ کی اور اعتراض کیا علی امین گنڈا پور کے استعفے کے اوپر، اس پر بھی علی امین گنڈا پور نے دونوں استعفوں کو، دونوں تحریروں کو اون کیا اور کہا ہے کہ یہ میری ہے۔ تو ایسی کوئی آئینی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ وزیر اعلیٰ گورنر کے سامنے بذات خود پیش ہو اور ویریفائی کرے اپنے سگنیچر یا اپنے بالکل استعفے کو۔ اور آرٹیکل 130(8) کے تحت جو استعفیٰ دیا جانا تھا اسی طریقے سے دیا گیا۔ دو دفعہ، ایک دفعہ ہینڈ ریٹن دستخط شدہ اور دوسری دفعہ، پہلی دفعہ ٹائپ اور دستخط اور دوسری دفعہ ہینڈ ریٹن اور دستخط موجود تھے، لہٰذا کوئی وجہ نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ منظور نہ ہو۔ اور اسمبلی کے پاس اختیار ہے، اسمبلی نے آج ہی ایجنڈے کے اوپر صرف خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا انتخاب رکھا تھا، جس کے بعد ان کے پاس ووٹ موجود ہیں اور ووٹنگ ہوئی اور سہیل آفریدی کو چن لیا گیا ہے وزیر اعلیٰ۔ لہٰذا کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس کے اندر سے کوئی نئی تعویل نکالی جا سکے۔ جو عمل ہوا ہے وہ بالکل آئینی ہے بادی النظر میں، اور سہیل آفریدی اس وقت الیکٹڈ وزیر اعلیٰ ہے۔ جب وہ اوتھ لے لیں گے تو پھر باقاعدہ طور پر وزیر اعلیٰ کہلائیں گے۔ ٹھیک سر، یہ بتائیے گا کہ سہیل آفریدی کی شخصیت اور دوسری جانب علی امین گنڈا پور کی شخصیت کو اگر آپ دیکھیں، موازنہ کریں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کیسے وزیر اعلیٰ ثابت ہو سکیں گے یہ؟ دیکھیے، فی الحال تو یہ کہنا مشکل ہے، لیکن جو حالات ہے اس میں جو پریشر ہے سہیل آفریدی کے اوپر، یا اگر وہ یہ کہیں کہ وہ ریاست کے اوپر چڑھ دوڑیں گے اور عمران خان صاحب کی رہائی یا خیبر پختونخوا میں آپریشن کی رکاوٹ کے لیے انہیں لایا گیا، اس میں تو پھر وہ دونوں معاملات میں بری طرح ناکام ہوں گے، کیونکہ اس پہ تو وہ تو نان نیگوشیبل چیزیں ہیں۔ اگر آپ ریاست سے متصادم ہوں گے تو اس کا بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا۔ گنڈا پور صاحب کو بھی اٹھانا پڑا اور اب سہیل آفریدی صاحب کو بھی اٹھانا پڑے گا۔ لیکن گنڈا پور صاحب کو تو اندر سے ہی کافی پریشر آ رہا تھا، اور علیمہ خان کے حوالے سے بھی خبریں گردش کر رہی تھی کہ وہ بھی ان سے راضی نہیں ہیں۔ تو یہ جو گنڈا پور نکلے ہیں، ویسے انہوں نے آج کہا کہ 280 ارب اس وقت خزانے میں موجود ہے، میں جب آیا تھا تو کم تھا، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پرفارمنس پر گئے ہیں یا کوئی اور وجہ ہے؟ دیکھیے، گنڈا پور صاحب کے جانے کی وجہ پرفارمنس نہیں ہے، ان کے جانے کی وجہ عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے، اور وہ پریشر ہے جو ان پر بنا تھا پارٹی کے ورکر اور سپورٹر کی وجہ سے۔ اور وہ پریشر یہ تھا کہ آپ نے عمران خان صاحب کو رہا کروانا ہے، جو کہ کسی صورت بھی ان کے اختیار میں نہیں تھا۔ لہذا گنڈا پور صاحب کی گورننس بالکل قابل اعتراض تھی، لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب کی جو ریموول ہے اس کی وجہ یہ بنی کہ عمران خان صاحب کے لیے وہ رہائی نہیں انشور کروا سکے، اور اس کے علاوہ بھی جو تصادم عمران خان صاحب چاہ رہے تھے، شاید وہ تصادم کرنے کے لیے اب علی امین گنڈا پور صاحب تیار نہیں تھے وفاق کے ساتھ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ سہیل آفریدی جو ہیں وہ آنے والے وقت میں باقاعدہ مکمل فعال ہو کر رہائی جو ہے بانی پی ٹی آئی کی اس کے لیے کام کریں گے؟ جی، میرا نہیں خیال ایسا ممکن ہے، کیونکہ اگر وہ کوشش کریں گے بھی تو ان کو بہت سی ریزسٹنس کا سامنا ہوگا اور اتنا آسان نہیں ہوگا۔ آلریڈی ان کے اوپر کافی بیگیج ہے، لہذا میں نہیں سمجھتا کہ اتنا آسان ہے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا وفاق پر چڑھائیاں کرنا اور عمران خان صاحب کی رہائی کروانا۔ یہ اتنا آسان کام نہیں ہوگا۔ دیکھیے، گنڈا پور صاحب کے جانے کی وجہ پرفارمنس نہیں ہے، ان کے جانے کی وجہ عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے، اور وہ پریشر ہے جو ان پر بنا تھا پارٹی کے ورکر اور سپورٹر کی وجہ سے۔ اور وہ پریشر یہ تھا کہ آپ نے عمران خان صاحب کو رہا کروانا ہے، جو کہ کسی صورت بھی ان کے اختیار میں نہیں تھا۔ لہذا گنڈا پور صاحب کی گورننس بالکل قابل اعتراض تھی، لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب کی جو ریموول ہے اس کی وجہ یہ بنی کہ عمران خان صاحب کے لیے وہ رہائی نہیں انشور کروا سکے، اور اس کے علاوہ بھی جو تصادم عمران خان صاحب چاہ رہے تھے،
شاید وہ تصادم کرنے کے لیے اب علی امین گنڈاپور صاحب تیار نہیں تھے وفاق کے ساتھ۔ بالکل ٹھیک ہے، تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ سہیل آفریدی جو ہیں وہ آنے والے وقت میں باقاعدہ مکمل فعال ہو کر رہائی جو ہے بانی پی ٹی آئی کی اس کے لیے کام کریں گے؟ جی میرا نہیں خیال ایسا ممکن ہے، کیونکہ اگر وہ کوشش کریں گے بھی تو ان کو بہت سی ریزسٹنس کا سامنا ہوگا اور اتنا آسان نہیں ہوگا۔ آلریڈی ان کے اوپر کافی بیگیج ہے، لہذا میں نہیں سمجھتا کہ اتنا آسان ہے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا وفاق پر چڑھائیاں کرنا اور عمران خان صاحب کی رہائی کروانا، یہ اتنا آسان کام نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے سر، ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ ماہر قانون اشتر اوصاف ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ سر یہ کہا جا رہا ہے اپوزیشن کی جانب سے وزیر اعلیٰ کے پی کے انتخاب پر کہ ہم باقاعدہ طور پر قانون کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ دروازہ جو ہے وہ کھٹکھٹانا مؤثر ثابت ہوگا ان کے لیے؟ میرے خیال ہے کچھ ابہام ہے ان لوگوں کے ذہن میں کہ وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم جب استعفیٰ دیں یا کوئی آئینی عہدیدار استعفیٰ دے تو اس کو عہدے سے مستعفی ہونے کے لیے اجازت چاہیے ہوتی ہے گورنر کی یا پریزیڈنٹ کی یا جسٹس کی یا گورنمنٹ کی۔ ایسی بات ہے نہیں، ایسی بات نہیں آئینی ہے۔ عہدوں میں نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آئینی عہدوں میں جب بھی کوئی استعفیٰ دے دے تو پھر وہ مستعفی ہی ہو جاتا ہے، وہ اس کو شاید واپس بھی نہیں لے سکتا۔ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو علی امین گنڈاپور صاحب ہیں، ان کے متعلق سب سے پہلے ان کی پارٹی کے سیکرٹری جنرل جو آپ کے سلمان اکرم راجہ ہیں، انہوں نے یہ بات کی، اس کے بعد اخباروں میں آیا، اس کے بعد انہوں نے استعفیٰ دیا، گورنر نے کہا مجھے موصول نہیں ہوا، اس کے بعد گورنر کے پاس انہوں نے دوبارہ اس کو ٹینڈر کیا، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ آج اسمبلی میں گئے، انہوں نے کہیں تردید نہیں کی کہ انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا، کہیں پہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں مستعفی نہیں ہو رہا۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس کو کہتے ہیں سبسٹینشل کمپلائنس۔ قانون کی اصطلاح میں یہ سبسٹینشل کمپلائنس ہے۔ میں آپ کو چھوٹی مثال دے دیتا ہوں کہ اگر وہ ملک سے باہر ہیں یا وہ خود سے چل کے نہیں آ سکتے اسمبلی میں اور وہ ای میل کر دیتے ہیں اور گورنر کو وہ ای میل نہیں بھی ملتی لیکن وہ پورا سارا آ جاتا ہے اور گورنر استفسار کرتے ہیں کہ کہیں ان کو گن پوائنٹ پہ تو نہیں کیا گیا، ان کو کہیں کڈنیپ تو نہیں کر لیا گیا، کوئی دباؤ کے تحت تو نہیں انہوں نے استعفیٰ دیا۔ صرف یہ چیز دیکھی جا